اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت بسعادت امام علی نقی الحادی علیہ السلام تمام مومنین و مومنات بالخصوص حجت خدا امام زمانہ قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی سال ولادت 212 ہجری اور شہادت 254 ہجری میں واقع ہونے کے بارے میں اتفاق ہے، لیکن آپ کی تاریخ ولادت و شہادت میں اختلاف ہے۔ ولادت کو بعض مورخین نے 15 ذی الحج اور بعض نے 2 یا 5 رجب بتائی ہے۔ اسی طرح شہادت کو بعض 3 رجب مانتے ہیں، لیکن شیخ کلینی اور مسعودی نے 27 جمادی الثانی بیان کی ہے۔ البتہ رجب میں امام ہادی علیہ السلام کی پیدائش کی ایک قوی احتمال وہ دعائے مقدسہ ناہیہ کا جملہ ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابن علی ابن محمد۔ آپ کا نام گرامی علی اور لقب ہادی النقی، مرتضی، ناصح، عالم، امین، منتجب اور طیب ہیں۔ البتہ ہادی اور نقی معروف ترین القاب میں سے ہیں۔ حضرت کی کنیت ابو الحسن ہے اور یہ کنیت 4 اماموں یعنی امام علی ابن ابی طالب، امام موسیٰ ابن جعفر، امام رضا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تنہا ابو الحسن صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے، اور امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو ابو الحسن اول، امام رضا علیہ السلام کو ابو الحسن الثانی اور امام علی النقی علیہ السلام کو ابو الحسن الثالث کہا جاتا ہے۔ امام علی النقی الحادی علیہ السلام کی ولادت 5 رجب المرجب 212 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں بنام سریہ میں ہوئی ہے، جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا اور کئی سالوں تک آپ کی اولاد کا وطن رہا ہے۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام جو کہ ہادی اور نقی کے لقب سے معروف ہیں، 3 رجب اور دوسری قول کے مطابق 25 جمادی الثانی کو سامرا میں شہید کیے گئے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ تمام قسم کے علوم و معروف سے آگاہ تھے۔ آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا۔ تمام علماء و فقہا شریعت اسلامیہ کے پیچیدہ اور پوشیدہ مسائل میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا سخت دشمن متوکل بھی جس مسئلے میں اختلاف پاتا تھا اس میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا تھا اور سب کے نظریات پر آپ کے نظریے کو مقدم رکھتا تھا۔ امام کی معرفت امام علی نقی علیہ السلام کی زبانی۔ ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام صرف امت کے رہنما اور احکام قرآنی کے بیان کرنے والے نہیں تھے، بلکہ شیعہ معروف کے مطابق امام علیہ السلام زمین پر اللہ کا نور، مخلوقات عالم پر اللہ کی حجت کاملہ، حیات کائنات کا محور، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض، روحانی کمالات کا آئینہ نور، انسانی فضائل کا اعلیٰ نمونہ، تمام اچھائیوں اور نیکیوں کا مجموعہ، علم اور قدرت خدا کا مظہر، بندگان خدا کا اعلیٰ شہکار، ہر طرح کی سہو و نسیاں سے پاک و صاف، رموز زمین، اسرار غیب اور فرشتگان الہی کے رازداں، جن کی ولایت انبیاء و مرسلین سے بالاتر، جن کی حقیقت ان کے علاوہ کسی اور کے لیے قابل درک نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا خاص عطیہ ہے جس سے صرف حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام سے مخصوص رکھا۔ طمع کرنے والے کا یہاں گزارا نہیں ہے۔ آسمان امامت کے 10ویں آفتاب، ہمارے مولا، ہمارے ولی و سرپرست حضرت امام ابو الحسن علی نقی علیہ السلام نے ہم شیعوں پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ زیارت جامعہ کبیرہ کی شکل میں معرفت امام علیہ السلام کا لامحدود اور پیش قیمت خزانہ ہمیں عطا فرمایا، معرف خداوندی کے چمن کھلائے اور علم و دانش کے گوہر روشن کیے، اور اپنے دوستوں کو ان کی عقل و فہم کے مطابق رموز امامت سے روشناس کرایا۔ حکمت الہی کے ایک گوشے کی نقاب کشائی کی ہے۔ ہماری جانیں قربان ہوں اس خاک پاک پر جہاں امام علیہ السلام مدفون ہیں کہ ہمیں عظمت الہی سے آگاہ کیا
اور تشنگان معرفت کو آب کوثر سے سیراب فرمایا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے ایک دوست کی درخواست پر زیارت جامعہ کبیرہ اسے تعلیم دی تھی کہ اس طرح ائمہ علیہم السلام کی زیارت کیا کرو۔ امام ہادی النقی علیہ السلام کے جود و کرم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے نیکی و احسان کرنے والے تھے۔ امام کے بہت سارے معجزات و کمالات و کرامات ہیں، ان میں سے ایک مختصر واقعہ پیش کرتی چلوں کہ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کافی زیادہ تنگ دست ہو گیا، امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور اجازت حاصل کر کے بیٹھ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہاشم، خدا نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کر سکتے ہو؟ ابو ہاشم کہتا ہے، میں خاموش ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دوں۔ امام علیہ السلام نے خود فرمایا، خدا نے تم کو ایمان عطا کیا ہے جس سے تمہارے بدن کو آتش جہنم سے آزاد کیا۔ خدا نے تم کو صحت دی تاکہ اس کی اطاعت کر سکو۔ خدا نے تم کو قناعت عطا کی تاکہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ باتیں اس لیے شروع کی کیونکہ تم اس ذات کا شکوہ کرنے والے تھے جس نے تم کو اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ امام فرماتے ہیں، میں نے 100 دینار کے لیے کہہ دیا ہے، وہ لے کر جانا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے لوگوں کو جو نعمتیں دیں وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔